بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترجمہ قرآن میں آج انشاءاللہ ہم سورۃ المائدہ آیت نمبر 20 سے پڑھیں گے، اور یہ جو رکوع ہے، اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کی قوم کے ساتھ ایک واقعہ ہے، وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہ واقعہ میں اس کا مختصر آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے فرعون کی غلامی سے آزادی دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل، فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا بنی اسرائیل کو، تو اللہ رب العالمین نے آزادی دی، فرعون غرق ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو کہا کہ آپ فلسطین کی طرف جائیں، اور وہاں پر بیت المقدس پر کچھ لوگ جو ہے وہ قابض ہیں، آپ ان کے ساتھ جا کر جہاد کریں، اللہ رب العالمین آپ کو فتح دیں گے۔ پیچھے بھی ابھی ہم اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم اگر نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو تو میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے۔ جب اس قلعے کے قریب پہنچے نا، وہ عمالقہ نامی ایک قوم تھی، تو وہ بڑے لڑاکو تھے، بہت زیادہ جنگ کے ماہر تھے، اور ان کی بہادری کی کہانیاں بنی اسرائیل والوں نے سنی ہوئی تھیں۔ تو بنی اسرائیل لڑائی کے لیے تیار نہ ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو تھے وہ لڑائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اور یہاں ہم یہ بھی دیکھیں کہ وہ بنی اسرائیل جو تھے وہ غلامی کی زندگی بسر کر کے ان کا ذہن جو تھا وہ غلام بنا ہوا تھا۔ اب وہ لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ مزید وضاحت آگے آئے گی۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کو وہاں پر 40 سال تک اس شہر میں داخل نہیں ہونے دیا، بلکہ وہیں زمین میں چھوڑ دیا۔ اسی واقعے کا یہاں اس رکوع میں آج کے سبق میں اور کل کے سبق میں آئے گا تذکرہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اذکروا، یاد کرو تم۔ جب انہوں نے کہا نا ہم نہیں لڑتے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے خطاب کیا اور کہا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں کرتے۔ اب اگر جان کی بازی لگانے کا وقت آ گیا ہے تو تم پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ اللہ کی نعمتیں تو یاد کرو، اب اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ نعمت اللہ کی نعمتوں کو، علیکم، جو اس نے تم پر کیں، اذ جعل فیکم، جب بنائے اس نے، فیکم، تم میں، انبیاء، نبی، کہ اس نے تمہارے اندر، بنی اسرائیل کے اندر اس نے نبی بھیجے، وجعلکم، اور بنایا اس نے تم میں، ملوکن، بادشاہ، تم میں اس نے بادشاہ بھی بھیجے، اور انبیاء بھی تمہارے اندر بھیجے۔ اور یہ ان انعامات اور معجزات کی طرف اشارہ ہے کہ جن سے بنی اسرائیل نوازے گئے تھے، جیسے من اور سلویٰ کا نزول، اور بادلوں کا سایہ، اور فرعون کی غلامی سے نجات، دریا اللہ تعالیٰ نے عبور کرایا اور فرعون کو غرق کر دیا۔ اور پھر اسی طرح ان کی یہ فضیلت ذکر کی گئی، وَآتَاكُمْ، اور دی اللہ تعالیٰ نے تم کو، مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہ جہان والوں میں سے ایسی چیز کسی کو نہیں دی گئی، کہ یہ من و سلوہ اور سمندر کے اندر سے راستہ بنا دینا، یہ ساری چیزیں، بادل تم پر سایہ کرتے ہیں، کسی اور کو اللہ نے یہ فضیلت نہیں دی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، جو ہم ہیں، اب ہماری فضیلت زیادہ ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا، ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی۔ اور پیچھے ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ان گناہوں کی وجہ سے وہ فضیلت، وہ مقام جو تھا، وہ ان سے چھین لیا اور امت محمدیہ کے اندر منتقل کر دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارے اندر خوبی کیا ہے، بہترین جو تم کو بناتی ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور گناہوں سے روکتے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں یاد دلائیں، اور ان سے کہا کہ یا قوم، اے میری قوم، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، الارض، زمین میں، المقدسہ، جو پاکیزہ زمین ہے، تم اس زمین میں داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم، وہ جو لکھ دی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اللہ نے یہ لکھی ہوئی ہے، تم جاؤ، لڑو تو صحیح، آگے تو بڑھو، اللہ نے تمہارے لیے فتح لکھی ہوئی ہے اور تمہیں یہاں پر نصرت ملے گی۔ ولا ترتدوا، اور نہ تم لوٹو، علی ادبارکم، اپنے ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا، پس لوٹو گے تم، خاسرین، نقصان اٹھانے والے۔ اگر تم ڈر گئے اور پھسل گئے تو پھر تمہارے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ تم آگے بڑھو، اللہ کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کا جذبہ لے کر نکلو، اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ کیونکہ غلامی میں رہ کر ان کا ذہن غلامانہ بن چکا تھا، تو انہوں نے کہا، قالو، وہ کہنے لگے، ساری قوم کے لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ،
ان فیہا بے شک اس میں اس شہر میں نا قومن ایسی قوم جبارین جو بڑے سخت ہیں، بڑے جنگجو ہیں اور بہادر ہیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم لن ندخل ہرگز نہیں داخل ہوں گے ہم اس شہر میں، حتیٰ یہاں تک کہ یخرجو وہ نکل جائیں منہا اس شہر سے، وہ لوگ اس شہر سے نکل جائیں، خود بخود خالی کر دیں، خود خالی ہو جائے شہر، یا جس طرح اللہ رب العالمین بادلوں کا سایہ کرتے ہیں، پکا پکا کھانا آتا ہے، اسی طرح سب کا کوئی جو ہے نا وہ سسٹم ہو جائے، خود بخود ہمیں لڑنا نہ پڑے، ہمیں کوئی محنت نہ کرنی پڑے فَإِن يَخْرُجُوا پس اگر وہ نکلے اس سے منہا اس سے فَإِنَّا دَاخِلُونَ پھر ہم داخل ہو جائیں گے، پھر ہم شیر ہیں، ایسے ہم نہیں جانے والے۔ تو پھر کیا ہوا ان میں؟ قال رجلان کہا دو بندوں نے، من الذین ان لوگوں میں سے، یخافون جو ڈرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم میں کئی ہزاروں کی تعداد میں تھے، صرف دو بندے ہی پکے اور کھڑے تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یخافون وہ ڈرتے تھے کس سے؟ انعم اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے علیہما ان دونوں پر۔ انہوں نے کیا کہا؟ ادخلوا علیہم الباب کہ تم دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ، فَإِذَا پس جب تم داخل ہوگے نا ان پر، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تم غلبہ پالو گے، داخل ہو تو صحیح، آگے تو بڑھو، کچھ دکھاؤ تو صحیح، اللہ کی مدد آئے گی۔ وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ پر، فَتَوَكَّلُوا تم سب توکل کرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کی نصرت کے وعدے ہیں، لیکن وہ وعدے کب آئیں گے؟ جب ہم کچھ کریں گے۔ یہ نہ دیکھیں کہ ان کے پاس اسلحہ بڑا ہے، ان کے پاس جو ہے قوت زیادہ ہے، ان کے پاس لوگ زیادہ ہیں، ان چیزوں کو مومن نہیں دیکھتا۔ مومن جان کی بازی لگا دیتا ہے اور اس کا بھروسہ اور توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ مزید اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم میں جذبہ پیدا فرما دیں، ایمان کی قوت اللہ تعالی بڑھا دیں، اور ہمارے ملک کی فوج میں اللہ تعالی جو ہے وہ جہاد کا جذبہ پیدا کر دیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذات پر توکل کرنے والا بنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔